شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں اقبال جکھڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاست.pk پر میڈیا پیپل کا نیا ایپیسوڈ۔ پولیس ٹارچر ہماری قومی تاریخ کا ایک ایسا سچ ہے جس کی ڈسکوری تو بہت شروع سے یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پولیس ٹارچر میں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن ایک طویل عرصہ تک یہ خبریں تو شائع ہوتی رہیں، باتیں ہوتی رہیں، کالم لکھے جاتے رہے، تقاریر میں ذکر ہوتا رہا، لیکن اس کی کوئی تصویر پبلش نہ ہوئی۔ پاکستان میں سب سے پہلی پولیس ٹارچر کی تصویر 1995 اکتوبر میں شائع ہوئی، اس کا قصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آج۔ یہ بہت دلچسپ قصہ ہے اور اس کو پوری توجہ سے سنیے گا، آخر تک سنیے گا۔ جمعرات 26 جمعہ 27 اکتوبر 1995 کی نصف شب کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت اخبار لاہور کا ایڈیٹر تھا۔ تمام اخبارات تقریباً اس ٹائم تک اپنی کاپیاں مکمل کر کے پرنٹنگ کے لیے بھجوا چکے تھے یا بھجوا رہے تھے، تو مجھے ایک سورس نے اطلاع دی کہ داروغہ والا کے قریب مومن پورہ نامی آبادی میں ایک گھر میں ڈاکو گھسے ہوئے ہیں جنہوں نے خواتین اور بچوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور باہر 4 تھانوں کی پولیس نے کیپٹن ریٹائرڈ عابد قادری ایس پی کینٹ کی قیادت میں اس گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور فائرنگ بھی ہو رہی ہے، اور بہت بڑا پولیس مقابلہ متوقع ہے جو جینین ہے، 2 نمبر مقابلہ نہیں ہے۔ میں نے اخبار کے مالک اور چیف ایڈیٹر طاہر پرویز بٹ صاحب کو بتایا کہ یہ ایک ایسا پولیس مقابلہ ہونے والا ہے جسے ہم کور کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا چھوڑیں جی، اب تو سارے اخبارات کی کاپی جا چکی، ہم بھی تو کل ہی شائع کریں گے، پرسوں کے اخبار میں آئے گا، تو رہنے دیں۔ اس وقت میرے سارے ٹیم ممبران چھٹی کر کے گھر جانے والے تھے، لیکن میں نے اپنے تئیں ایک فیصلہ کیا۔ میں نے اعلان کیا کہ میں بحیثیت ایڈیٹر کوئی آفس آرڈر نہیں کر رہا، میں از خود یہ ایڈونچر کرنا چاہتا ہوں، میں جا رہا ہوں موقع پر، جو والنٹیئرلی ساتھ دینا چاہے میرے ساتھ چلے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب ہمارے ادارے کے سینئر اور اسسٹنٹ ایڈیٹر کے عہدہ پر کام کرنے والے اعجاز مرزا صاحب، ہمارے کرائم رپورٹر رجب علی شیخ صاحب، سینئر فوٹو جرنلسٹ شیخ تقویم ملت، اور نوزائیدہ میڈیا فوٹوگرافر طاہر محمود مودی، اور ہمارے ایک سینئر رپورٹر رانا عامر، یہ 5 لوگ میرے ساتھ تیار ہوئے۔ ہم مجموعی طور پر 6 لوگ جائے وقوع پر پہنچے، لیکن تب تک اتنی تاخیر ہو چکی تھی اور فاصلہ بھی بہت تھا۔ ہمارے پہنچنے تک پولیس سے حلف لے کر ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا تھا اور پولیس انہیں اریسٹ کر کے لے گئی تھی، لیکن ہمارا موقع پر پہنچنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے جو 4 گھنٹے محبوس رہے بچے اور خواتین، ہم نے ان کو انٹرویو کیا، اندر جو گولیاں چلی ان کے نشانات کی تصاویر بنائیں، وہاں جو اہالیہ نے علاقہ جمع تھے ان کے انٹرویوز کیے، اور اب ہم واپس آ رہے تھے۔ ہمیں یہ جانکاری مل چکی تھی کہ تھانہ باغبان پورہ کی پولیس بھی اس میں شامل ہے۔ واپسی پر جب ہم شالامار باغ کے قریب پہنچے تو سامنے تھانہ باغبان پورہ تھا، جو آج کی نئی بلڈنگ کی بجائے اس کی بہت قدیم بلڈنگ تھی، پرانی، بہت بڑا گیٹ تھا، وہ بند تھا۔ ہم نے وہاں یہ معلوم کرنا چاہا کہ اگر ڈاکوؤں کو یہاں رکھا گیا تو ہم ان کی بھی تصویر بنا لیں، اور اس پولیس پارٹی کی بھی جو انہیں لے کے آئی ہے اور انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، لیکن وہ دروازہ ہمارے اصرار کے باوجود، تعارف کے باوجود کھولنے سے انکار ہوا۔ ابھی ہم واپسی کا سوچ رہے تھے کہ اتنی دیر میں اندر سے ایک شخص باہر نکلا ہے چھوٹے دروازے سے، اور اس سے قبل کے کانسٹیبل اسے بند کرتا، ہمارے سینئر کارکن اسسٹنٹ ایڈیٹر اعجاز مرزا نے جمپ کر کے وہ دروازہ بند نہیں کرنے دیا اور اندر داخل ہو گئے، اور یک کے بعد دیگرے ہم بھی داخل ہو گئے۔ وہاں موجود کانسٹیبل نے ہم پر بندوق تان لی،
لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میڈیا ٹیم آئی ہے اور وہ اکیلا تھا تو وہ ایک سائڈ پر ہو گیا. ایک لمبی ڈیوڑی تھی. جب ہم وہ طے کر کے لیفٹ پہ مڑے ہیں تو محرر کے کمرہ کے بالکل سامنے ایک ایسا منظر موجود تھا جس میں پولیس ٹرم میں اسے کہتے ہیں چرغا بنانا. تو ایک شخص کو بالکل جکڑ کے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے 2 کرسیوں کے درمیان ڈنڈوں پر لٹکایا ہوا تھا. ایس ایچ او ریاست جاوید باجوہ اس تفتیش کی نگرانی یوں کر رہا تھا کہ اس نے سلطان رئی یا شان کی طرح اپنے گریبان کے بٹن بھی کھولے ہوئے اور آستین کے بٹن بھی کھولے ہوئے، بوسکی کی قمیض سفید شلوار میں، اور پورا ایک پنجابی فلم کے ہیرو کے انداز میں وہ کھڑا ہوا تفتیش کر رہا ہے، جبکہ باوردی اہلکار اس چرغا پر چھتر برسا رہے تھے. یہ منظر دیکھتے ہی میں نے اپنے سینئر فوٹو جرنلسٹ تقویم ملت کو اشارہ کیا کہ آپ سنیپ بنائیں. وہ اتنی نزاکتوں میں پڑ گئے کہ کبھی فلیش چیک کر رہے ہیں، کبھی سیل چیک کر رہے ہیں، کبھی فلم چیک کر رہے ہیں. اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان کاموں میں. تو طاہر محمود کو میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ اس کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے ایز میڈیا فوٹوگرافر. اس سے پہلے بھی وہ فوٹوگرافر تھے، لیکن وہ میڈیا کے لیے فرسٹ ٹائم اخبار لاہور میں کام کر رہے تھے. لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ایک دم 2-3 سنیپ بنایا، اور وہ جب فلیش چمکی تو سارے چوکنا ہوئے. میں دیکھ رہا تھا کہ ایس ایچ او نے آنکھ سے اشارہ کیا، تھانے کے گیٹ بند ہو گئے اور ڈانگیں نکل آئیں. اب قریب تھا کہ وہ ہمارے کیمرے بھی توڑ دیتے، ہمارے ساتھ بھی زیادتی کرتے، اور شاید ہم وہاں سے خالی آتا تھے. اس وقت مجھے ایک بات سجھائی دی، یہ میں تو اسے تائید غیبی ہی کہوں گا. میں نے طاہر محمود مودی کو آنکھ سے اشارہ کیا اور ایک ہوائی تھپڑ مارتے اسے کہا، خبردار ایسی تصویریں چھاپنی تم نے، میری اجازت کے بغیر کوئی سنیپ نہیں بنانا. اب تو یہ وہی اربا تھا جو پولیس اکثر دونوں پارٹیوں سے فیس بٹورنے کے چکر میں دونوں کو مطمئن کرتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ. وہی اربا نفسیاتی ان کے خلاف استعمال ہوا، اور یوں ہم کسی تشدد سے بھی بچ گئے، بلکہ ایس ایچ او نے ہمیں باقاعدہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ہم اس تھانے سے باقاعدہ ناشتہ کرنے کے بعد آئے. اس میں بھی میں طاہر محمود مودی کی ذہانت کہوں گا کہ جتنی دیر میں معاملات نارمل ہوئے، اس سے پہلے اس وقت فلم کا دور ہوتا تھا کہ فلم لوڈ کرنا پڑتی تھی، فلم ریوائنڈ کر کے نکالنا پڑتی تھی. تو اس نے یہ کام سیکنڈز میں کر لیا تھا کہ جس فلم میں وہ سنیپ تھے اس نے وہ فلم لپیٹ کر نکال لی ہوئی تھی اور نئی فلم لوڈ کر لی تھی. خیر ہم وہ وہاں سے ناشتہ کر کے اور بڑے وزٹنگ کارڈ اور ٹیلی فون نمبر ایکسچینج کر کے تو ہم صبح ہو گئی تھی جب ہم وہاں سے نکلے ہیں. اب جب ہم باہر نکلے ہیں تو میری پوری ٹیم جو میرے ساتھ بہت دوستانہ ان کے تعلقات تھے، ہم تمام ٹیم ممبرز، کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا تھا عہدوں کا لحاظ، ہم باقاعدہ ایک فیملی ٹیم کی طرح تھے. تو باہر جب ہم نکلے ہیں تو پوری ٹیم مجھے ناراض دکھائی دی. میں نے بڑا اصرار کر کے پوچھا کہ بھائی آپ، ہم تو بڑا اچیومنٹ کر کے آ رہے ہیں، تو آپ کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا چھوڑیں جی، ہم نے تو بڑا سنا تھا جی کہ اقبال جکھڑ جی ہے جی، بڑا دلیر جی، بڑا نڈر جی، تو آپ نے جناب پولیس کی خوشنودی کے لیے اپنے کلیگ کو تھپڑ مارا اور گالیاں دیں. پھر میں نے انہیں آرام سے سمجھایا کہ بھائی اگر میں یہ ڈرامہ نہ کرتا تو ہم جو تصویر لے کر باہر آ چکے ہیں یہ ہم نہیں لا سکتے تھے. ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہوتی، آپ کے کیمرے بھی توڑ دیے جاتے یا ان سے کم از کم فلم نکال لی جاتی، تو ہم یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا، اب میں اس کو مختصر کرتا ہوں، یہ بات تو بہت لمبی ہے. ہم وہ لے کر آئے، وہ تصویر چھپی اخبار لاہور میں ہفتہ 28 اکتوبر 1995 کو. 3 دن بعد روزنامہ خبریں نے اسے ٹوسٹ کراتے ہوئے اپنے اسلام آباد ایڈیشن میں وہ چھاپی اپر ہاف میں، اور اس پر ایک اینگلنگ کرتے ہوئے کیپشن دیا کہ ہیومن رائٹس ان بے نظیر بھٹوز پاکستان. بے نظیر بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھے. اس کو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر گوہر ایوب نے
قومی اسمبلی میں وہ اس اخبار کی کاپیاں تقسیم کیں، انڈین ٹیلی ویژن نے اس کی کوریج کی اور یوں یہ بین الاقوامی میڈیا تک پھیلی۔ مختصراً میں عرض کروں کہ اس کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی جنوبی ایشیا کی اینول رپورٹ کا ٹائٹل بنایا۔ اعلیٰ عدلیہ نے اس پہ از خود نوٹس لیا اور تاریخ میں پہلی بار پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ ایکشن لیتے ہوئے ایس ایچ او کو معطل کیا۔ یہ ایک بڑا لمبا قصہ ہے۔ ناروے میں ایک اخبار نے فوٹوگرافر کو بلا کے طاہر محمود مودی کو اس کا خوب ضیافت کی، اس کو انعامات اعزازات دیے، اپنی شہریت کی آفر کی، جو اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں پیدا ہوا ہوں اور پاکستان میں ہی رہنا اور مرنا پسند کروں گا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس پر بہت سارے بین الاقوامی ایوارڈز ملے، بہت سارے پروگرام ہوئے، بعد میں ایک ہفتہ بعد جنگ نے بھی اس کو ریپروڈیوس کیا، اور یہ وہ تصویر ہے جو آج تک دنیا کی فیمس لائبریریز میں موجود ہے۔ لاہور پریس کلب میں اس کی اوریجنل ماسٹر پرنٹ موجود ہے، اور لاہور فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں طاہر محمود مودی صاحب۔ یہ تصویر اس حوالے سے منفرد ہے کہ پاکستان میں خبریں تو پولیس ٹارچر کی لگتی تھیں، تصویر فرسٹ ٹائم سے بھی نہیں۔ تو آج کا ایپیسوڈ اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ تک، اور مجھے یقین ہے کہ آپ فیڈ بیک ضرور دیں گے۔ اللہ حافظ۔